دیکھیں نا، پہلے مغرب کی اذان ہے وہ ہمارا انتظار کرتی ہے. اللہ رب العزت کے ہر گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بھئی آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ہم نہیں جاتے. آج رمضان شریف ہے، لوگوں کو بھوکھا رہنا، میں تو اس کو بھوکھا رہنا ہی کہوں گا، ظاہر ہے جب نماز نہیں پڑھنی تو بھوک ہڑتال ہے، تو بھوکھا رہنا پڑتا ہے. تو کل جو اذان ہمارا انتظار کرتی تھی، آج ہم اذان کا انتظار کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے، اور اس کے لیے بہت ساری احتیاطی تدابیر کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، جیسے کہ رمضان اور بعد از رمضان اور قبل از رمضان بھی. بلکہ رمضان المبارک میں عادت بنانے کا مہینہ کہا گیا اس کو. میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ عادت بنانے کا مہینہ ہے، یعنی اگر کسی نے نشہ چھوڑنا ہے تو وہ رمضان میں چھوڑ سکتا ہے، کسی نے نماز کی عادت ڈالنی ہے تو رمضان میں ڈال سکتا ہے. ظاہر ہے بات بات پر تراویح پڑھے گا، ہر روز ہر اذان کے بعد لبیک کہتا وہ مسجد کی طرف لپکے گا، یا گھر میں یا جہاں بھی اس نے نماز پڑھنی ہے. جو میری بہنیں مائیں سن رہی ہیں وہ مصلی بچھائیں گی. پھر اس مہینے میں تگ و دو محنت بڑھ جاتی ہے، یعنی خواتین کی محنت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے سحر افطار پھر کھانا شانا بنانا ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں بنانا ہوتا ہے. اور مردوں کی بھی یہ محنت بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے تراویح پڑھنے جانا ہوتا ہے، مصلی سننا ہوتا ہے. ہماری خواتین کے لیے تو یہ آسانی کہ بعض مسجدیں دیکھی گئی ہیں ہمارے ملک پاکستان میں کہ جہاں پر عورتوں کا بھی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے کہ بھئی وہ ساتھ پڑھ لیں، لیکن اکثر مساجد میں مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے. تو پھر عورتوں کے لیے پاس یہ وقت ہوتا ہے کہ چلو وہ اپنی مرضی سے فجر تک تراویح ادا کر دیں، لیکن مردوں کے لیے وہ معاملہ بھی سوا سپارہ غالباً پڑھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ سب سے التماس ہے کہ اس رمضان اپنی عادت بنائیے، اس رمضان المبارک میں اپنی عادت بنائیے کہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ عز و جل اس رمضان المبارک سے اگلے رمضان المبارک تک کوئی نماز قضا نہیں کرنی. انشاءاللہ قضا ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن اس قضا کو لٹانا ہے تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں اس کا گناہ نہ لکھا جائے. ایک اس نیت کو آج سے اپنے اس گناہ گار بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے میرے ساتھ اس نیت کو کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اپنی نمازوں کو درست بھی کریں گے اور ان کے اوپر عمل بھی کریں گے، ان کو پڑھیں گے، ادا کریں گے. بلکہ اس مہینے میں تو اکثر اولیاء علماء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ قضا نمازیں بھی لٹاؤ، کیونکہ انسان کے پاس جو اتنا زیادہ کام کاج والے لوگ نہیں ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ قضا نمازیں پڑھتے ہیں پھر ساتھ ساتھ. یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد نوافل چھوڑ دیں، اور نوافل اس صورت میں، کیونکہ رمضان میں تو سونا بھی عبادت ہے، تو نوافل بھی اس صورت میں چھوڑ دیں کہ قضا زیادہ نہیں ہے. تو اگر قضا زیادہ ہے پھر نوافل کو آپ چھوڑ دیں، تو آپ اس کی جگہ فرائض جو قضا فرائض ہیں، ظاہر ہے جو قضا ہوگی اس کے ساتھ سنتے اور نفل نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی قضا نہیں ہے، فرض کی قضا ہے. تو آپ اس کے نوافل کو چھوڑ کر اس دن کے تو آپ فرض نمازوں کی قضا لوٹائیے انشاءاللہ تعالی العزیز. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو قضا نمازوں کا طریقہ بھی سمجھا دوں گا کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے. جی بھائی. جی بسم اللہ. سلام بھائی، آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ روزہ کس عمر سے کس عمر تک کے بندے پر فرض ہے؟ روزہ بھیا ہر اس بندے پر فرض ہے جس پر نماز فرض ہے. کتب میں تو لکھا ہے کہ 7 سال کی عمر سے غالباً یا 10 سال کی عمر سے لے کر اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا بستر بھی الگ کرنے کا حکم ہے. اسی طرح روزے کا معاملہ بھی ہے. لیکن اب جس طرح بزرگ ہو جائے اور وہ روزہ نماز نہ پڑھ سکے آسانی سے، پھر کئی لوگوں کی بزرگی کی وجہ سے عقل کم ہو جاتی ہے، دوبارہ بچپن کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر روزہ بھی جیسے نماز اس کے لیے آسان ہے، معاف ہے کہ بھئی عقل نہیں ہے، غلط نہ پڑھے، اشاروں سے پڑھے، لیکن اگر اس میں بھی اس کو مشکل ہوتی ہے تو نہ ادا کرے. اسی طرح روزے کی بھی اس کے لیے معافی ہے، لیکن اسی کے لیے جس طرح یہ شرط نماز کی لاگو ہے کہ اس کے اوپر نماز فرض ہے، بھئی اب یہ بڑا ہو گیا ہے یا بڑی ہو گئی ہے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے، اسی طرح اس کو روزہ بھی رکھنا چاہیے. تو وہ روزہ ہر اس شخص پر فرض ہے جس شخص کے اوپر نماز فرض ہے. جی آپ بتائیے گا. جی بسم اللہ. سمد بھائی، آپ سے یہ سوال تھا کہ روزے کی جزا کس حد تک ہے، اور اسی طرح ایک اور سوال آپ سے یہ تھا کہ تراویح جو سے ہے کس عمر سے کس عمر تک کے بندے پر فرض ہے؟ اچھا، روزے کی جزا کیا ہے؟ پہلے تو میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیے جی، روزے کی جزا کے اوپر اگر کوئی تفصیلی کتب سے ہی مشورہ دیا جا سکتا ہے. میں نے اپنی شروع کی بیانات میں کہا ہے کہ بھئی میں کوئی عالم مفسر وغیرہ نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سرکار کل عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ روزے کی جزا اتنی ہے کہ جیسے ایک کوا پیدا ہو اپنی پوری عمر گزار دے یہاں تک کہ بڑھاپے میں آ جائے، تو اتنی، یعنی کوا ایسا پرندہ ہے نا کہ جس کی سب سے زیادہ عمر گنی جاتی ہے، 500 سال پرانے کوے بھی موجود ہیں، اور جن میں سے کئی اولیاء کی زیارت کر چکے ہوں گے، کہیں تبع تابعین کی زیارت کر چکے ہوں گے، بھی موجود ہے، میں نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ تو کوے کی سب سے زیادہ عمر گنی جاتی ہے، تو کہا گیا ہے کہ کوے کی جتنی عمر ہے اتنی جزا ہے، یعنی بے شمار جزا ہے روزے کی۔ آپ اس کے اوپر کتب کے حوالے موجود ہیں۔ سب سے بڑی رمضان کی جزاؤں میں دیکھو، سب سے بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 30ویں پارے میں سورہ انا انزلنا میں کہ ہم نے اس میں قرآن اتارا اور ہم نے اس میں لیلۃ القدر اتاری جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ پھر رمضان کی بڑی فضیلت ہے، تو ایک مہینہ لے لو، پھر ایک دن لے لو، روزہ لے لو، ہر ایک لمحے کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان میں سونا، میں نے پہلے عرض کیا کہ سونا بھی عبادت ہے، اگر آپ تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے ہیں تو آپ کا وہ بھی عبادت میں گنا جاتا ہے۔ تو یہ تو روزے کی جزا کا مختصر سا حوالہ ہے۔ دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ تراویح کے حوالے سے۔ تراویح کس کس پر فرض ہے؟ فرض تراویح فرض نہیں ہے، تراویح سنت ہے، اور جماعت کے ساتھ جو تراویح وہ سنت بھی ہے اور بدعت بھی ہے، لیکن وہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے نا، کہ بھئی ایک ایسی بدعت جو ہمیں اچھا صلہ دے رہی ہے۔ بدعت سے مراد اسلام میں کوئی نئی ایڈیشن کرنا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایجاد کردہ کہ آپ ایک دن مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد نبوی شریف غالباً، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ چند لوگ با جماعت تراویح ادا کر رہے ہیں، کیونکہ سنتے ہیں نا جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا بھی تراویح ادا کر رہے ہیں، اور جماعت کے ساتھ بھی ایک شخص کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، باقی سماعت کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اور کیا خوبصورت بدعت ہے، تو آؤ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ تو پھر آپ نے بھی اسی طرح آگے تراویح ادا کی، جس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تراویح جو ہے وہ فاروق اعظم کی اختراع ہے کہ آپ نے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا کہا۔ ادروائز آپ اکیلے اکیلے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اکثر رمضان میں اہتمام ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، دیکھیں قرآن پاک کا حق ہے کہ ایک سال میں 2 بار غالباً قرآن پاک کو مکمل ضرور کرنا چاہیے، قرآن کا حق ہے ہم پر اور حق ادا کرنا چاہیے۔ تو اس طرح پھر ایک قرآن پاک رمضان میں ختم کرنے کے لیے مساجد میں علماء، مفتیان، مولوی حضرات اور جو خطیب حضرات ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں کہ حفاظ ہائر کرتے ہیں کہ حافظ صاحب آئیں، آپ تراویح پڑھا دینا، پورا مصلی پڑھ دینا قرآن پاک کا پورا ایک ختم۔ تو یہ رمضان میں تراویح جو پڑھی جاتی ہے یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نے باجماعت ادا نہیں کی تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن ادا ضرور کرنی، کیونکہ سنت موقدہ بھی ہے، حضور اکرم نے ادا کی، تو یہ سنت موقدہ ہے، اس کو چھوڑنے کا گناہ بھی ہے، لہٰذا آپ نے تراویح جو ہے اس کو ادا کرنی ہے، لیکن اس کو فرض سمجھ کر ادا نہیں کرنی۔ بالفرض کوئی مجبوری ہو جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو اس میں اگر آپ سے چھوٹ جائے تو پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ سنت ہے اور سنت کی قضا کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کو قضا نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ میں اگلے دن بھی کل کی تراویح ملا کے 40 تراویح پڑھ لوں گا، ایسا کوئی حکم بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کنسیپٹ کو کلیئر کیجئے کہ تراویح فرض نہیں ہے، سنت ہے، اور سنت موقدہ ہے، ضروری ہے، لیکن اس طرح ضروری نہیں ہے جس طرح فرض ضروری ہے۔ جس طرح آپ سفر میں تراویح پھر آپ کی نہیں ہے، جیسے سفر میں نماز بھی عادی ہو جاتی ہے کہ بھی آپ نے 4 فرائض میں سے 2 ادا کرنے ہیں، اور سنتے نفل پھر آپ اس میں چھوڑنے کی اجازت ہے، اسی طرح تراویح بھی سفر میں چھوڑنے کی اجازت ہے۔ واللہ تعالیٰ علم ورسولہ تعالیٰ علم، کہ حضور اکرم بہتر جانتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ذات بہتر جانتی ہے۔ آئیے آج کا درس مکمل کرتے ہیں، افطار کا وقت قریب ہے۔ آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے پاک پروردگار، ہم نے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اور ہمیں مزید روشنی اور علم عطا فرما، اور ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کو دور فرما، اور ہمارے ان روزوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔